بہت خوشی ہوئی آپ حضرات کو دیکھ کر کہ اس ناگفتہ بے ماحول میں اور ایسے حالات میں بھی آپ یہاں آئے، آپ مسکرا کر ہم جیسے شاعروں کا بھی حوصلہ بڑھا رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ حیدرآباد کو اور خاص طور سے آپ کی وجہ سے پورے ہندوستان میں ہی اس خطے کو یاد کیا جاتا ہے جسے زندہ دلان حیدرآباد کہتے ہیں۔ تو ماحول سازگار نہیں ہے، اس کے باوجود آپ یہاں موجود ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمت افزائی بھی کر رہے ہیں شاعروں کی، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ 4 مصروں سے اپنی بات شروع کروں گا کہ ماحول سازگار نہیں ہے تو کیا ہوا، خدمت میں ہے لگے ہوئے اردو زبان کی۔ ماحول سازگار نہیں ہے تو کیا ہوا، خدمت میں ہے لگے ہوئے اردو زبان کی، اور دل میں ہجوم غم تبسم لبوں پہ ہے، زندہ دلی نہ پوچھئے زندہ دلان کی، زندہ دلی نہ پوچھئے زندہ دلان کی۔ تو تعارف میں تو ابھی آپ نے 4 مصروں سے مجھے سن لیا۔ اصل میں تعارف کبھی مکمل نہیں ہوتا ہے، ہر بار انسان کو اپنا ایک تعارف کرانا پڑتا ہے۔ کچھ نئے الفاظ کے ساتھ ہو سکتا ہے اس موضوع پر آپ نے کبھی شعر نہ سنا ہو کہ دونوں ہاتھوں سے لٹاتا آ رہا ہوں پیار کو، باب میں دریا دلی کے حاتم ثانی ہوں میں، اور دولت جن سے محبت کی فراوانی نہ پوچھ، کاروبار عشق کا مسرور امبانی ہوں میں۔ سنجیدہ ماحول سے مزاح کو اٹھانا بڑی بات ہے حضرات۔ ہم آس پاس کے ماحول سے سنجیدہ چیزیں دیکھنے کے بعد جو مزاح پیدا کرتے ہیں اس کی داد کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے مولویوں کا بہت احترام کرتے ہیں، بے حد احترام کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے کہوں گا کہ انہیں کبھی قرض مت دیجیے، آپ ان کو گفٹ دیجیے، ہدیے دیجیے، تحائف دیجیے۔ ایک بار میں نے ایک مولوی صاحب کو قرض دے دیا، یہ میری بہت بڑی غلطی تھی اور اس سال کی سب سے بڑی غلطی تھی، اور دوسری بڑی اس سال کی غلطی یہ ہوئی کہ میں نے اس قرض کو مانگنے کے لیے تقاضا کر دیا۔ تو مولوی صاحب جو جواب دیتے ہیں وہ صرف جواب میرے لیے نہیں ہے، آپ بھی اپنے گھر لے کے جائیں گے اور انشاءاللہ ہنستے ہوئے جائیں گے۔ سماعت فرمائیے، مولوی صاحب سے جب قرض مانگا تو وہ کیا کہتے ہیں، کیوں تقاضے پر تقاضا، کچھ تو اللہ سے ڈرو، کیوں تقاضے پر تقاضا، کچھ تو اللہ سے ڈرو، یہ تو بالکل ضائع کرنا ہو گیا احسان کا، اور قرض لوٹانے کی بھیا کس لیے جلدی کروں، کام جلدی کا ہوا کرتا ہے سب شیطان کا۔ تو 4 مصروں میں مولوی صاحب نے مجھے وہ تعلیم دی کہ اب میں بڑے اطمینان سے لوگوں کو جواب دینے کی پوزیشن میں آ گیا ہوں۔ اور بہت ہی دلچسپ سوال جو دوست احباب اپنے اس دوست سے پوچھتے ہیں جس کی نئی نئی شادی ہو کہ بھائی کچھ ہمیں بھی بتا دو، ہم تو نہ تجربہ کار ٹھہرے، لیکن انہوں نے جو جواب دیا اس کو آپ ذرا غور سے سنیے کہ جب وہ حجل عروسی میں پہنچے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے دوستوں کو جو جواب دیا تو وہ 4 مصروں میں سماعت پائی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ طبیعت کی نہایت مولوی ثابت ہوئیں، وہ طبیعت کی نہایت مولوی ثابت ہوئیں، کیا بتائیں بیٹھ کر ہم حلقہ احباب میں، بس کے موضوع سخن تقویٰ طہارت ہی رہا، وصل کی شب کٹ گئی خالص وضو کے باب میں۔ واہ بہت اچھے۔ وہ طبیعت کی نہایت مولوی ثابت ہوئیں، کیا بتائیں بیٹھ کر ہم حلقہ احباب میں، بس کے موضوع سخن تقویٰ طہارت ہی رہا، وصل کی شب کٹ گئی خالص وضو کے باب میں۔ بہت بہت شکریہ، دیر سے بات سمجھ میں آئی لیکن آپ کے سمجھ میں آ گئی۔ اور عاشق کا امتحان شادی کے بعد بھی ختم نہیں ہو جاتا، وہ پتہ نہیں کتنے مصائب میں الجھا رہتا ہے۔ خدا نہ کرے اس قسم کی مصیبت کبھی آپ کے ساتھ آئے۔ ایک صاحب نے شادی کی اور اس کے بعد وہ جب گھر پہنچے تو گھر میں بجلی چلی گئی تھی، لائٹ نہیں تھی۔ تو انہوں نے کیا فرمایا، سماعت فرمائیے، اپنی بیوی کو دیکھتے جاتے ہیں اور یہ شعر پڑھتے جاتے ہیں کہ کالی ہو تم
اور خیر سے کالی ملن کی رات. واہ کیا تخاوت. کالی ہو تم اور خیر سے کالی ملن کی رات, جلوے نگاہ میں ہیں فقط تارکول کے, جلوے نگاہ میں ہے اور فقط. بیگم خدا کے واسطے چونا ہی پوت لو, ارے کب تک کریں گے تم سے محبت ٹٹول کے. کالی ہو تم بھی خیر سے کالی بہت ملن کی اچھے، رات, بہت اچھے. جلوے نگاہ میں فقط تارکول کے, اور بیگم خدا کے واسطے چونا ہی پوت لو, کب تک کریں گے تم سے محبت ٹٹول کے. بہت بہت شکریہ. کیا بات ہے. ایک صاحب کو ایک خاص فقرہ ہر جملے میں کہنے کی عادت تھی کہ وہ ایک ایک بات پر کہتا تھا بیٹا, وہ ایک ایک بات پر کہتا تھا بیٹا, یہی تکیہ کلام اس کا تھا لوگو, اور ہوئی شادی تو وہ دلہن سے بولا, ارے بیٹا ذرا گھونگھٹ تو کھولو. اس تکیہ کلام سے بچیے. اور آخری شعر میں اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بھی وقت کی نزاکت کا احساس ہے کہ بالکل کہ سرکار کا کہنا ہے کہ دن آ گئے اچھے, سرکار کا کہنا ہے کہ دن آ گئے اچھے, اور اپنا تو زمانے سے برا حال وہی ہے, اور بدلی ہے بھلا چیز یہاں کون سی اپنی, بیوی وہی سالے وہی سسرال وہی ہے. بہت